رسم غسل سنگل پاک سے شروع ہوا۔ رسم غسل سنگل پاک کے ساتھ رات قرص پاک کی معمولات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ اس کے بعد پہلی محفل سماع ہوئی اور سماع حال کا حال یہ تھا کہ شروع سے آخر تک سر ہی سر تھے، یعنی 33واں سالانہ عرس پاک اپنے نقطۂ آغاز سے ہی مقام عروج پر پہنچ گیا تھا، اور یقیناً اس میں لمحہ بلمحہ عروج، فیوض و برکات، نوازشات، کرم نوازی میں اضافہ ہونا ہے۔ بس ہم نے آپ نے باادب رہتے ہوئے پیر و مرشد سے فیوض و برکات کا حصول کرنا ہے۔ اور اگر فارسی میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے شادی۔ اور حضور بلنگی بابا اولیاء سرکار کی شادی کا میلہ ہے۔ حضور بلنگی بابا اولیاء سرکار آج دولہا بنے۔ دولہا کی بارات میں نہ صرف آپ شامل ہیں بلکہ کتنی ہی غیبی مخلوق آج حاضر دربار ہے۔ نہ صرف غیبی مخلوق بلکہ حضور نبی کریم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ خواجہ معین الدین چشتی، آپ اپنے تمام جید خلفاء کے ساتھ آج اس شادی میں شریک ہیں۔ شادی خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ خوشی کے موقع پر ہر آنے والے کو جو بھکاری بن کے آتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا ہے۔ اور اس کا ایک دوسرا مطلب میلہ ہوتا ہے۔ میلہ کا مطلب ہے ملاپ۔ آج پیر بھائی سالوں بعد سال بعد آپس میں ملاقات کر رہے ہیں، پیر بہنیں آپس میں ملاقات کر رہی ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر آج مریدین، عاشق، طالب اپنے پیر و مرشد، عالمی مبلغ اسلام حضور پر نور حضور مخدوم بابا جی سرکار کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ میلہ اجتماع کا نام ہے۔ اجتماع کے بے شمار بہانے اسلام نے بنا رکھے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر 5 نمازیں بھی اجتماع ہیں۔ ہفتہ وار کی بنیاد پر جمعہ بھی اجتماع ہے۔ سالانہ کی بنیاد پر عیدین بھی اجتماع ہے، میلہ ہے۔ اور مسلمانوں کا مقامی میلہ ہونے کے ساتھ ایک بہت بڑا میلہ جس میں نہ صرف مقامی بلکہ دنیا بھر کے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ حج کا موقع ہے۔ میلہ اسلام نے آپ کو تحفے میں دیا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ میلہ کبھی خود خالق خدا نے بھی سجایا تھا۔ جب ذکر چلا تھا الستو بربکم، میلہ اس وقت بھی سجا تھا۔ اس میلے میں ہم سب نے کالو بلا کا لفظ استعمال کیا تھا۔ میلہ اس وقت بھی سجا تھا
اس میلے میں بھی تمام مخلوق کو جمع کیا گیا تھا. تمام مخلوق حکمت جمع ہوئی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ سب نے سجدہ کر دیا سوائے ایک کے، وہ بھی میلہ تھا. آج بھی میلہ سجا ہوا ہے، یعنی یہ خدائی سنت ہے. 33واں سالانہ عرس پاک اپنی پوری شان پان توقیر کے ساتھ نوازشات کرتے ہوئے، مریدین پر انعامات کرتے ہوئے جاری و ساری ہے. اس وقت محفل ختم خواجگان بحضور ملنگ بابا کلندر نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کی جائے گی، جس کے بعد ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہنامہ الملنگیہ کے خصوصی ایڈیشن حضور ملنگی بابا اولیاء سرکار کو حضور پیر مرشد کی بارگاہ اقدس میں رونمائی کے لیے پیش کیا جائے گا. تقریب رونمائی ہوگی تو اس وقت اوپر چھت مبارک پر پرچم کشائی حضور پیر طریقت حضرت خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب دعوت برکاتم العالیہ ہمراہ پیر طریقت حضرت خواجہ ضیاء الحق مسعود شاہ صاحب دعوت برکاتم العالیہ ہمراہ پیر طریقت حضرت خواجہ وسیم الحق مسعود شاہ صاحب دعوت برکاتم العالیہ فرما رہے ہیں. جیسے ہی آپ یہاں تشریف لائیں گے تو فوری طور پر اگلے پروگرام کا آغاز کر دیا جائے گا. عرس پاک کے دوران ہر لمحہ خوبصورت اور خوبصورت تر ہوتا ہے. لمحہ بلمحہ حضور کی نوازشات بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ بھی لمحات خاص ہیں. آپ سب کو لمحات خاص کی مبارک. تمام حضرات تشریف رکھیں. ڈھول والے حضرات ڈھول کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. اس وقت جو مرکزی پروگرام ہو رہا ہے وہ ہے حضور ملنگی بابا اولیاء نمبر ماہنامہ الملنگیہ کی تقریب رونمائی. خصوصی اعلان سماعت فرمائیں. اعلان یہ ہے کہ آپ کا یہ پروگرام اس وقت پوری دنیا میں دیکھا جائے گا. یہ نیٹ کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں لائیو جانے لگا ہے. اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس پروگرام کے دوران کوئی بھی اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا، آگے آنے کی کوشش نہیں کرے گا. کوئی ایسی
شور ہنگامے والی بات بھی نہیں ہوگی، انتہا درجے کا سکوت ہوگا۔ پوری دنیا میں یہ پروگرام اس وقت دیکھا جانا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے یہ پروگرام لائیو جا رہا ہے، اس لیے تمام لوگ اپنی اپنی جگہوں پر نہ صرف بیٹھیں گے بلکہ خاموش بادب بیٹھیں گے۔ درس روحانیت کو جمعرات کی شب جب لائیو کیا گیا، انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا میں دکھایا گیا، تو وہ جو درس روحانیت پون گھنٹے کا پروگرام تھا، اس پروگرام کے دوران ہی پوری دنیا سے فون آنا شروع ہو گئے تھے، پوری دنیا سے لوگ کنیکٹ ہو گئے تھے۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، امریکہ، برطانیہ، کتنے غیر ممالک ہیں، مسقط، جو براہ راست انٹرنیٹ پر درس روحانیت دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے، اپریشیٹ کر رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، اطمینان کا اظہار کر رہے تھے، خواہش مند تھے کہ یہ پروگرام لائیو دکھایا جائے۔ اسی وقت انٹرنیٹ پہ لائک آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی لائک کا مطلب ہوتا ہے ہم پسند کر رہے ہیں، تو سینکڑوں کے حساب سے لوگ پسند کر رہے تھے۔ اگر سینکڑوں کے حساب سے لوگ پسند کر رہے ہیں تو یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ تو پوری دنیا میں وہ درس روحانیت کا پروگرام دیکھا گیا اور خواہش ظاہر کی گئی کہ ہم پیر و مرشد، عالمی مبلغ اسلام، پیر طریقت حضور پرنور حضور مخدوم بابا جی سرکار جب رونمائی فرمائیں تو آپ کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے یہ پروگرام لائیو کیا جاتا ہے۔ تو لائیو کی کچھ ذمہ داریاں آپ پر اضافی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ہم اپنے گھر کی پابندی، پھر حضور مخدوم بابا جی سرکار نے پوری دنیا میں سلسلہ ملنگیہ کے نظم و ضبط کو مثالی طور پر پیش کیا، سلسلہ ملنگیہ کی علمی کیفیات کو مثالی طور پر پیش کیا، اور بیرون ممالک میں، خاص طور پہ یورپ، برطانیہ، ان ممالک میں جب علماء اور مشائخ حضور پیر و مرشد سے ملاقات کا شرف حاصل کیا انہوں نے، تو بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا انٹرنیشنل اسپریچول گائیڈ، عالمی مبلغ اسلام۔ تو یہ ٹائٹل تو وہاں سے چل رہا ہے۔ یہ ہم مریدین نے صرف اپنی عقیدت میں نہیں کہا ہے، دنیا کے مانے ہوئے علماء اور مشائخ نے جب حضور سے گفتگو کی، اطمینان حاصل ہوا، تو بیرون ملک میں یہ ٹائٹل جو ہے حضور مخدوم بابا جی سرکار کو دیا گیا تھا۔ تو آج بہت سارے لوگ وہ بےتاب ہیں۔ اب ہم وقت کی قلت کے باعث بسم اللہ الرحمن الرحیم 33ویں سالانہ عرس پاک تاجدار اکاڑا شریف حضور ملنگی بابا اولیاء سرکار کے موقع پر آج 4 جمادی الثانی کی صبح ماہنامہ الملنگیہ کے سالانہ ایڈیشن حضور ملنگی بابا اولیاء سرکار کی تقریب رونمائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ تقریب پیر و مرشد، عالمی مبلغ اسلام حضور پرنور حضور مخدوم بابا جی سرکار اپنے دست مبارک سے فرمائیں گے۔ ماہنامہ الملنگیہ کے چیف ایڈیٹر، منبع علم و عرفان، درس روحانیت کے ذریعے لوگوں کو بیدار کرنے والی شخصیت، ہزاروں نفوس کے قلوب کو دین اسلام کی طرف مائل کرنے والی شخصیت، پہلے تحریر
اب تقریر کے ذریعے بھی یہ مشن لے کر چل رہی ہیں. آپ یہ رسالہ اپنے دست مبارک سے پیر و مرشد حضور کی بارگاہ اقدس میں رونمائی کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں. الملنگیہ ہے کیا؟ ماہنامہ الملنگیہ اکاڑا شریف ایک خالص اسلامی روحانی رسالہ ہے. الملنگیہ گزشتہ 27 سال سے تحریری خدمات انجام دے رہا ہے. الملنگیہ نے ہزاروں نفوس کے ذہنوں کو مائل اللہ کیا ہے. الملنگیہ کے مستقل ممبرز کی تعداد سینکڑوں میں ہے. الملنگیہ ملک و بیرونی ممالک کی کئی نامی گرامی بڑی لائبریریز کے اندر موجود ہے، بلکہ ایک ڈیسک الملنگیہ کے لیے مخصوص ہے. تصوف کی تعلیمات کے لیے الملنگیہ ملک و بیرون ملک ہزاروں خانقاہوں کا بے تاج بادشاہ ہے. ترکی میں ہونے والی انٹرنیشنل کانفرنس برائے تصوف میں الملنگیہ کا ذکر بڑے ہی احترام سے لیا گیا. لاہور، پاک بدن شریف، کراچی اور دیگر بڑے شہروں میں ہونے والی ہر علماء و مشائخ کانفرنس میں چیف ایڈیٹر ماہنامہ الملنگیہ اکاڑا حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب دعوت برکاتہم العالیہ پیر طریقت کو نہ صرف لازماً بلایا جاتا ہے بلکہ الملنگیہ کا تذکرہ محبتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. الملنگیہ کا یہ معمول رہا ہے کہ ہر سال عرس کے موقع پر حضور ملنگی بابا اولیاء نمبر کا اجرا کیا جاتا ہے. اس سال بھی الملنگیہ کا خصوصی ایڈیشن حضور ملنگی بابا اولیاء نمبر شائع ہو چکا ہے، جس کی رونمائی اس وقت پیر و مرشد عالمی مبلغ اسلام حضور پر نور حضور مخدوم بابا جی سرکار دست شفقت و کرم نوازی فرماتے ہوئے 33ویں سالانہ عرس پاک کے موقع پر 4 جمادی الثانی 4 مارچ 2017 کی صبح اپنے مبارک ہاتھوں کے ساتھ فرما رہے ہیں. خصوصی ایڈیشن معنی خیز تخیل اور ٹائٹل کے ساتھ موجود ہے. الملنگیہ کا یہ خصوصی ایڈیشن آف سیٹ پیپرز پر موجود ہے. اس میں آپ کے لیے دینی معلومات، روحانی معلومات، تصوف سے متعلق آپ کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات موجود ہیں. طب نبوی موجود ہے اور عادت و وظائف موجود ہیں. حضور پر نور کے افکار موجود ہیں. حضور ملنگی بابا اولیاء سرکار کی سیرت سے متعلق مضامین موجود ہیں. حضور ملنگی بابا اولیاء سرکار کی ہم سب کے لیے جو درس تدریس ہے وہ تحریریں موجود ہیں. الملنگیہ علم کا خزینہ ہے جو ہمارے لیے. تو اب بلا تاخیر
اس کی رونمائی کا آغاز ہو رہا ہے۔ عالمی مبلغ اسلام حضور پرنور حضور مخدوم بابا جی سرکار اس وقت ماہنامہ الملنگیہ کے سالانہ ایڈیشن حضور ملنگی بابا اولیاء نمبر کی رونمائی فرما رہے ہیں۔ یہ تاریخی لمحے ہیں، یہ محبت کی تالیاں ہیں، تالی بجے اور خوب بجے، محبت کے ساتھ جوش کے ساتھ بجے تو بجتی رہے۔ یہ لمحات خاص ہیں، لمحات عنایت ہیں، آپ سب کو یہ لمحے مبارک ہیں۔ ماہنامہ الملنگیہ کے سالانہ ایڈیشن حضور ملنگی بابا اولیاء سرکار کی تقریب رونمائی حضور مخدوم بابا جی سرکار اپنے درس مبارک سے فرما رہے ہیں۔ چیف ایڈیٹر ماہنامہ الملنگیہ، منبع علم و عرفان، پیر طریقت، ولی عہد دربار عالیہ حضرت قبلہ خواجہ اظہار الحق مسعود شاہ صاحب دعوت برکاتہ العالیہ رسالہ بارگاہ مخدوم بابا جی سرکار میں رونمائی کے لیے نہ صرف پیش کر رہے ہیں بلکہ اس کے اوراق کی رونمائی فرما رہے ہیں۔ حضور مخدوم بابا جی سرکار رسالے کے اوراق کو اپنی نظر کریمانہ سے دیکھ رہے ہیں۔ 33واں سالانہ عرس پاک تاجدار اکاڑہ شریف حضور ملنگی بابا اولیاء سرکار اپنی روایات، اپنی شان و شوکت کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ حضور ملنگی بابا اولیاء نمبر کی تقریب رونمائی جاری ہے۔ حضور مخدوم بابا جی سرکار اپنے دست مبارک سے ماہنامہ الملنگیہ کی تقریب رونمائی فرما رہے ہیں۔ یہ خاص تقریب آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ادارہ ماہنامہ الملنگیہ کو آج 27 سال کا عرصہ مکمل ہو گیا۔ حضور ملنگی بابا اولیاء کے سالانہ عرس پاک کے موقع پر ادارہ الملنگیہ کی یہ روایت ہے کہ ہر سال آپ کے عرس پر ایک خصوصی ایڈیشن شائع ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہوئے عرصہ گزر گیا۔ آج حضور ملنگی بابا اولیاء کے سالانہ عرس پاک کے موقع پر ماہنامہ الملنگیہ کا خصوصی ایڈیشن 2017 یہ آپ کے سامنے ہے، جس کی ابھی حضور مخدوم بابا جی سرکار نے ستائیسواں خصوصی ایڈیشن یہ آپ کے سامنے ہے۔ 27 سالوں سے یہ کام جاری ہے۔ یہ جو خصوصی ایڈیشن ہوتا ہے جسے سالنامہ کہتے ہیں، یہ اسپیشل ایڈیشن سینکڑوں صفحات پہ مشتمل ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ سلور جوبلی نمبر جو شائع ہوا تھا سن 2015 میں، اس کے صفحات کی تعداد کوئی 600 کے قریب تھی۔ ضخیم ایڈیشن، رنگین ٹائٹل، بائنڈنگ، اندر کی پرنٹنگ کا کام اور بے شمار اس کے جو رنگین صفحات آرٹ پیپر پر۔ 27 سال آج مکمل ہو گئے، 28واں سال شروع ہو رہا۔ اگلا مہینہ جو آئے گا رجب کا شمارہ جو ہوگا وہ 28ویں سال کا پہلا شمارہ ہوگا۔ 27 سال اس پر مکمل ہوگا۔ تو آپ اندازہ لگائیے
کہ پاکستان نہیں بلکہ برصغیر پاک و ہند کے اندر چند علمی خانقاہیں ہیں، آستانے، درگاہیں بے شمار، لیکن علمی خانقاہوں کا درجہ جس کو حاصل ہے وہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہے۔ اور اس کے اندر الحمدللہ حضور ملنگی بابا سرکار کی یہ درگاہ بھی شامل ہے کہ جہاں سے قرآن و سنت کی تعلیمات پوری دنیا میں پھیل رہی ہے، تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، علماء و مشائخ، دانشور، سفارت خانے، لائبریریاں، یونیورسٹیاں، تمام مکاتب فکر وہ اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اور الملنگیہ کا یہ 27 سال کا ریکارڈ وہ لائبریریوں میں موجود ہے۔ اس سال الملنگیہ آگاہی نمائش کا اہتمام ہوا ہے جو ہر سال لگتی ہے، تو 6واں سال ہے اس کو۔ یہ پیچھے باغیچے کی طرف نمائش لگ چکی ہے، مختلف سالوں پر آپ کے پاس ریکارڈ ہے، ڈی وی ڈیز، سی ڈیز، تصاویر، انفارمیشن لٹریچر، کتابیں، رسالے، ہر چیز وہاں پر اویلیبل ہے۔ وہاں پر آپ جائیں گے، یہ ہر سال 3 دن کے لیے اس کا اہتمام ہوتا ہے، آپ لوگ وزٹ ضرور کیجئے گا۔ ہاں، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ خانقاہوں میں علمی خانقاہ کا درجہ، اس کو ہم نہیں کہتے، دنیا کے عالموں نے تسلیم کیا، اسکالروں نے تسلیم کیا، مشائخ نے مانا۔ سینکڑوں آستانے جو اپنے مشن سے دور ہیں، سینکڑوں پیران عظام، سجادگان، جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا اور وہ نہیں کر پائے، اپنے اسلاف بزرگان دین کے نقش قدم پر نہیں چل سکے، ان تمام ہزاروں آستانوں کا کفارہ دربار عالیہ ملنگیہ ادا کر رہا ہے۔ دربار عالیہ ملنگیہ محض کو مست و ملنگوں کا ڈیرا نہیں، یہاں کیا ہے؟ قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، فلسفہ، تصوف، روحانیت، اخلاقیات اور وہ سب کچھ جس کی ایک مسلمان کو ضرورت ہے۔ دربار عالیہ ملنگیہ کا جو کام ہے، علمی نیٹ ورک ہے، اس نے دنیا کو یہ بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہی تصوف ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہی طریقت ہے، یہی معرفت ہے، یہی حقیقت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی درویشی، کوئی فقیری، کوئی کلندری اگر ہے تو سلسلہ ملنگیہ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ الفقر فخری والفقر منی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے فقر و درویشی پر فخر ہے۔ رسول اللہ فرما رہی ہے اس کائنات کے سب سے بڑے درویش، سب سے بڑے فقیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے فقر پہ فخر ہے، یہ نہیں فرمایا مجھے اپنی نبوت پہ فخر ہے۔ باتیں ہزاروں، وقت کم ہے، ختم خواجگان بھی شروع ہونا ہے، باقی تقریبات بھی ہیں، محفل سما کی نشست بھی ہے اور بہت سے کام ہیں۔ 3 دن اس مبارک کی تقریبات جاری رہیں گی، آپ کو کچھ نہ کچھ گوشت گزار کرتے رہیں گے۔ حضور ملنگی بابا سرکار کے نادر و نایاب بوز اس میں شائع ہوئے ہیں۔ جب پاکستان نہیں بنا تھا، پارٹیشن سے پہلے برٹش گورنمنٹ کا زمانہ، دہلی سیکریٹریٹ میں حضور ملنگی بابا سرکار چیف لائبریرین تھے۔ اس زمانے کی نادر و نایاب تصویر یہ آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد پاکستان بن گیا 1947 میں، تو آپ کراچی تشریف لائے دہلی سے۔ اس زمانے کی تصویر آپ کے یہ سامنے ہے۔ 1960 میں پیر و مرشد نے حکم دیا کہ آپ اکاڑا چلے جائیں۔ 1960 میں آپ اکاڑا تشریف لائے، اس وقت کی یہ تصویر آپ کے سامنے۔ پھر یہ آخری زمانہ کی ہے۔ حضور مخدوم بابا سرکار، ملنگی بابا سرکار کے ساتھ گدی پر جلوہ افروز ہیں۔ جب آپ کو گدی نشین بنایا گیا 1978 میں، یہ اس زمانے کی نادر و نایاب تصاویر، یادگار مناظر، یہ سب کچھ اس کو محفوظ کیا جاتا ہے، عوام الناس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے۔ دنیا کے سامنے تصوف کا اصل چہرہ لانا
پڑھانا یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج تعلیم کا دور ہے، سائنس و ٹیکنالوجی کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے۔ ہر بات عقل کے ذریعے انسان سمجھنا چاہتا ہے، لاجک کے ذریعے سمجھنا چاہتا ہے۔ فقیری کیا ہے، درویشی کیا ہے، قرآن و حدیث کی موجودگی میں مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن و حدیث موجود ہے تو پیر کو کیا کرنا ہے؟ ان تمام ہزاروں سوالات کا جواب ادارہ الملنگیہ الحمدللہ پوری دنیا کو فراہم کر رہا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جب کائنات کے اندر اللہ نے آدم کا وجود پیدا کیا، اس وقت سے یہ سلسلہ جاری ہے، آج تک جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مریدوں کا پہلا بیچ خود تیار کیا۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کرام۔ اصحاب صفا کا چبوترا آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے، ریاض الجنہ کے ساتھ۔ وہاں پر آپ ان کی تعلیم فرمایا کرتے ہیں۔ ان کی تعداد داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المعجوب کے اندر 313 لکھتے ہیں۔ ان اصحابہ رسول کی تعداد کتنی تھی؟ 313، اور ویسے تو ہزاروں لاکھوں تھے۔ یہ جو 313 تھے صفا والے، صوفیاء کا جو نظام تھا، تصوف والے، ظاہر و باطن کی صفائی کا عمل جو حضور فرما رہے تھے، یہ وہ ہیں۔ اور وہاں سے تصوف کے سلسلے نمودار ہوئے، آج تک چلے آ رہے ہیں۔ اور حضور نے جو بیچ تیار کیا، انہوں نے آگے سے آگے اس علم کو ٹرانسفر کیا، تو وہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتا ہوا حضور ملنگی بابا اولیاء تک پہنچا۔ کڑی در کڑی یہ سلسلے آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ آج کا دور علم کا دور ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیا فرمایا؟ سنت نہیں کہا، مستحب نہیں کہا، واجب نہیں کہا، بلکہ فرض۔ اور علماء موجود ہیں، فرض کا درجہ سب سے اوپر ہوتا ہے، سنت، واجبات، مستحبات یہ سب نیچے آتے ہیں۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، حدیث پاک ہے۔ اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر قبر کی لحد تک، علم حاصل کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارے اوپر موت واقع ہو جائے۔ تو اس فرمان رسول کے اوپر عمل کروا رہا ہے کون؟ ادارہ ماہنامہ الملنگیہ۔ فرمان رسول کہ علم حاصل کرو، یہ 27 سالوں سے فریضہ ادا کر رہا ہے، اور سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی علم حاصل کرو، علم حاصل کرو، قرآن کا علم حاصل کرو، اپنی ذات کا علم حاصل کرو، اپنے معنی میں ڈوب کر پا جائے سراغ زندگی۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر ہم آئے ہیں اس وقت، ہم نے روحانی طور پر بھی بہت کچھ لے کے جانا ہے، ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، علمی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ جو پیغام یہاں سے دیا جا رہا ہے اس کو آگے جا کے ٹرانسفر کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث رسول پر عمل کیا اس سلسلہ ملنگیہ نے۔ خواتین کا درس ہر اتوار یہاں پر منعقد ہوتا ہے، اس کو 3 سال مکمل ہو گیا، لیڈیز کا شعبہ قائم ہو گیا۔ رسول اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہ علم حاصل کرنا صرف مردوں پر فرض نہیں ہے بلکہ عورتوں پر بھی فرض ہے۔ ٹیچنگ کا شعبہ جو ہے یہ صحابیات نے ادا کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی رہنمائی فرمائی۔ حضور کے وصال کے بعد آپ 45 سال زندہ رہی۔ کتنا عرصہ؟ 45 سال حضور کا وصال ہو گیا۔ تو سب سے زیادہ حدیث ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ بیوی سے بہتر خاوند کو کوئی نہیں جانتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں حضور کے اخلاقیات کے بارے میں بتائیں، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ یہ نہیں پڑھا ہے۔ تو کہا کہ حضور کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ قرآن مجید کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہے تو حضور کو دیکھو، حضور کی زندگی کو اگر کتابی شکل میں دیکھنا ہے تو قرآن مجید پڑھو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مرید نہیں کہہ رہا، کوئی عقیدت مند نہیں کہہ رہا، بیوی کہہ رہی ہے اپنے خامن کے بارے میں کہ میرا خامن چلتا پھرتا قرآن ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔
تو ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جو نبی بار بار علم کی بات کر رہا ہے. پہلی وحی نازل ہو رہی ہے، اقرا، غار حرا کے اندر، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے. پہلی وحی، پہلی آیت پڑھنے پڑھانے کے بارے میں ہے. یہاں سے آغاز ہوتا ہے اور یہ سلسلہ جاری رہا. اس بات کو سمجھنا ہے کہ سلسلہ ملنگیہ علمی سلسلہ ہے، جاہلوں کا سلسلہ نہیں. جہالت کا کوئی تعلق نہیں حضور ملنگی بابا شہنشاہ کے ساتھ. آپ جید عالم دین ہیں، مبلغ اسلام ہیں، شیخ القرآن، شیخ الحدیث و تفسیر، مولانا غلام علی اکاڑوی جیسی ہستیاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی ہیں، جن کے علم فضل کے چرچے مشرق مغرب شمال جنوب ہیں. اور بڑے بڑے علماء، مولانا شاہ احمد نورانی اور عبدالستار نیازی، حاجی حنیف طیب، یہ باتیں بہت ہیں. جمعیت علماء پاکستان اس زمانے میں حضور ملنگی بابا سرکار کے پاس ایسی ہستیاں آتی، اور یہ سارا کچھ آپ کو اس کے اندر ملے گا. میں کیا بتاؤں گا آپ کو، وقت کم ہے. اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. گھروں میں جاتے ہوئے یہ تحفہ لے کر جائیے گا یادگار کے طور پہ. دنیا کو بتائیں، دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو تحفہ دن دیں. آگے بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں جی؟ اکاڑا سے. وہاں کیا ہوا جی؟ قوالی ہوئی، لنگر کھا کے گھر آ گئے. یہ نہیں، آپ کہیں جی وہاں بہت کچھ ہوا اور کچھ اس کے اندر بھی ہے، اس کا مطالعہ کریں. تو یہ جو قومیں علم کی قدر کیا کرتی ہیں وہ ترقی حاصل کر لیتی ہیں. جو قومیں علم کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں، جو قومیں علم کی قدر نہیں کرتی، وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. حضور نے فرمایا میں اخلاقیات کو بلندی پر پہنچانے کے لیے بھیجا گیا. پھر فرمایا انا مدینۃ العلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، علی اس کا دروازہ ہے. تو آپ اندازہ لگائیں علم کی اہمیت کیا ہے. تصوف کی شورۂ آفاق کتاب کشف المحجوب، اس کی تاریخ 1000 سال پرانی ہے. کتنی؟ 1000 سال پرانی. تو تصوف کا انسائکلوپیڈیا اس کو کہا جاتا ہے، اس کو کشف المحجوب. تو پہلا باب جو دادا صاحب لکھتے ہیں وہ ہے فضیلت علم کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ کتاب تو تصوف کی ہے، اور پہلا باب، پہلا چیپٹر وہ کیا ہے؟ علم کی فضیلت. کیوں کہ جس کے پاس علم نہیں وہ ولی اللہ نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں بن سکتا. علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں سے بھی ملے اسے لے لو، حدیث پاک ہے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے. اچھا، آپ کو علم ہے کہ ملنگی بابا حضور کی ولادت کب ہوئی تھی؟ نہیں. شوق نہیں. حضور ملنگی بابا سرکار بیعت کب ہوئے تھے؟ نہیں پتہ. یہ سب کچھ آپ کو اس کے اندر ملے. اکاڑا کب آئے تھے؟ آپ کے سلسلہ کے اندر آپ نقش بندیہ بھی لکھا جاتا ہے. ملنگی بابا حضور نقش بندی ہیں. آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے؟ نہیں پتہ. تو اس لیے اس کو سمجھنا ہے، گہرائی تک غور و فکر کرنا ہے. قرآن 700 دفعہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دماغ دیا، تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ عقل دی، شعور دی، یاد رکھ دیا. حضور ملنگی بابا سرکار کے ساتھ قادری لکھا جاتا ہے، سہروردی لکھا جاتا ہے، جنیدی، اویسی، صابری، کلندری، چشتی، نظامی، یہ سب کیا ہے؟ اس کی گہرائی تک آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے. اور یہ سب کچھ موجود ہے، صرف آپ کے شوق کی ضرورت ہے. حضور ملنگی بابا سرکار نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضور ملنگی بابا سرکار ہمیں ایک مشن دے کر گئے، اس مشن کو ہم نے کہاں تک پہنچایا؟ اس پہ غور و فکر کرنے کا آج دن ہے. آج حضور ملنگی بابا کا عرس، یہ اس فکر کو یاد کرنے کا دن ہے. کون سا؟ جو آپ نے ہمیں مشن دیا، جو فلسفہ دیا، اس کو سمجھنا ہے کہ اس کو دن بہ دن بڑھتا رہے فیض ملنگی در جہاں. یہ دعائیں مانگتے مانگتے ہمیں 50 سال گزر گئے. جہاں کس کو کہتے ہیں؟ اور فیض ملنگی کو جہان میں پھیلانا کیسے ہے؟ جو قومیں دعاؤں کا سہارا لیتی ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہوں، ان کے نام صفحہ ہستی سے مٹا دیتا ہوں. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی
जहन्नम भी। ये कहा कि अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है, अमल करना पड़ेगा, हरकत करनी पड़ेगी। हजूर की जिंदगी अमल का नमूना है। हजूर घर बैठे दुआ करते या अल्लाह हमें फतह दे दे काफिरों पर, तो अल्लाह फतह दे सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 82 जंगें लड़ी हैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ठीक है। उसका मकसद क्या था? कत्लो गारत हुई, अपने बंदे भी शहीद हुए, उनके भी मारे गए, लड़ाइयाँ हुई, घोड़े तैयार करो, तलवारें तैयार करो। ये सब क्या है? ये वो दर्स है कि अमल से जिंदगी बनती है, दुआओं से नहीं। अमल के बाद दुआ की बारी आती है। एक सहाबी है, उसने कहा या रसूलल्लाह, आपने फरमाया किस पे आए हो? कि मैं ऊंट पर आया हूँ। आपने फरमाया कि उसको कैसे बांध कर आए हो? कि अल्लाह के सहारे पर छोड़ दिया। आपने फरमाया नहीं, उसको जाकर पहले दरख्त के साथ उसकी रस्सी बांध दो, फिर कहोगे अब मैंने अल्लाह के हवाले किया। हुज्जत तो तमाम करो, हर बात को अल्लाह पर छोड़ देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कितने जुल्म और सितम हुए, वो सब कुछ आपके सामने है, लेकिन वो मिशन फैलाया। तो अमल जो है ये शर्त है, दिन ब दिन बढ़ता रहे फैज़े मलंगी दर जहां। ये जहान जो है ये कहां तक है पता है? ये जहान जो है ये चांद सूबों जिलों तक है महल। जहान जिसको वर्ल्ड कहा जाता है, आल वर्ल्ड के अंदर फैलाना, ये दुआएं मांगते हैं, तो पूरे जहान में क्यों नहीं फैला? आज ये उर्स की तकरीबात हो रही हैं, टीवी चैनल्स के जरिए दुनिया के 50, 60, 70 मुल्कों तक ये बात बराह रास्त क्यों नहीं जा रही करोड़ों मुसलमानों तक? तो जहान तक सिर्फ दुआओं से बात तो नहीं पहुंच जाएगी, ये फैज नहीं फैल जाएगा। गौर व फिक्र की जरूरत है। जदीद दौर के साथ चलने के लिए आला दिमागों की जरूरत होती है। तो आला दिमाग हमने तलाश करने हैं जो आज के दौर के तकाज़ों को समझे। दुनिया बहुत आगे निकल गई, हमने उसके साथ साथ आगे बढ़ना है, फिर तरक्की मुमकिन है। मुसलमानों के अंदर, जैसे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मुसलमानों में खूब बाकी नहीं, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं, सफे कद दिल परेशान सजदे बेज़ौक़ के जज्बे अंदरूं बाकी नहीं। तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। एक जमाना था जब मुसलमान की इज्जत हुआ करती थी। आज मुसलमान ज़लील व ख्वार है। वजह क्या है? बेअमलियां, नालायकियां, अपनी मक्कारियां, चालाकियां, बदअमालियां, शामत अमाल है कि आज दुनिया मुसलमानों से नफरत करती है। ऐसा है, क्यों हुआ ऐसा? सूफिया की तालीमात को छोड़ दिया, अपनी मर्जी से कुरान और हदीस के अंदर से दीन तलाश करना शुरू कर दिया, तो फिर तफरके, झगड़े, मार कुटाइयां, एक मुसलमान इधर से आ रहा और दूसरा मुंह इधर को फेर लेता है। ये है हमारी मुसलमानी। तो बातें बेशुमार हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब महफिल खत्म ख्वाजगान का आगाज होता है। अच्छा, ये कुछ चीजें नहीं आई हैं एग्जीबिशन के ऊपर, ये भी आप देख लीजिएगा। ये मग पिछले साल भी आए थे, इस दफा भी ये आपके लिए जो है तैयार किए गए हैं। डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इससे आगे इसकी कदर करना आपका काम है। एक ये आया है, ये नई फ्लैक्सें भी आई हैं, मुख्तलिफ पोज हैं। क्या ये हुजूर मखदूम बाबा सरकार का नया पोज आया। ये सब साहब का नया पोज आया। ये सब वसीम साहब का जो है नया पोज नुमाइश पर है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। अब बाकी काम आपका है। हाँ, ये की रिंग्स भी हैं, जो मलंगिया के ये भी नए आए हैं। ये सारा कुछ आपको वहाँ से मिलेगा, और वो पेंसिल कलम वगैरह भी है। तो ये खसूसी एडिशन, हाँ ये कलम भी आए हैं प्रिंटेड मलंगिया के। तो यादगार के तौर पर खसूसी एडिशन ले जाना ना भूलिएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हजरत सैफुल अदब बेनियाज हयात कलंदर, सखी साहब बेनियाज हयात कलंदर, मखदूम बाबा चिश्ती निजामी मलंगी, दरबार आलिया मलंगिया, दरसे रूहानियत,
सिलसिला मलंगिया, गुलामान मलंगिया, मलंगी बाबा औलिया, ताजदारे उकाड़ा शरीफ, उकाड़े वाली सरकार, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। आप लोगों ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी खुशी पे 50,000 साल का बाद आपका मंत्र। ये खसूसी एडिशन खलीफा रियाज साहब तक दे मदीना लिख दे।